آج ہم فعل کا مطالعہ کریں گے۔ فعل ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، ایسے الفاظ کو ہم فعل کہتے ہیں، جیسے کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، دوڑنا۔ یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ کسی نہ کسی کام کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ جو کام ہیں ان کو ہم فعل کہتے ہیں۔ فعل سے متعلق ایک لفظ اور ہوتا ہے فاعل۔ فاعل اس لفظ کو کہتے ہیں، فاعل اس شخص کو کہتے ہیں جو کام کر رہا ہے، یعنی کام کرنے والے شخص کو فاعل کہا جاتا ہے۔ جیسے رادھا نے روٹی پکائی، تو روٹی پکانے کا جو فعل ہے، جو کام ہے، وہ رادھا نے کیا، تو رادھا کو ہم کہیں گے فاعل۔ ہندی میں سے ہم کہتے ہیں کرتا، کام کو کرنے والا۔ احمد کتاب پڑھ رہا ہے، یہاں جو کام کرنے والا شخص ہے وہ ہے احمد، تو احمد کو ہم فاعل کہیں گے۔ اور ان تینوں جملوں میں جو فعل ہے یعنی جو کام ہے وہ مختلف ہے۔ جیسے احمد کتاب پڑھ رہا ہے تو احمد فاعل ہے، اور اس کا فعل کیا ہے، اس کی کریا کیا ہے، پڑھنا۔ رادھا روٹی پکا رہی ہے، رادھا کیا ہے، فاعل، کام کرنے والی، لیکن اس کا فعل کیا ہے، پکانا۔ تو ان جملوں میں فاعل بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ جب فاعل ہوگا، کام کرنے والا ہوگا، تو کام بھی موجود ہوگا، جب کوئی کام موجود ہوگا تو اس کا کوئی کرنے والا بھی ہوگا۔ ایک لفظ اور اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ ہے مفعول۔ رادھا روٹی پکا رہی ہے۔ اب یہاں تین چیزیں ہیں اگر آپ غور کریں۔ ایک رادھا، جس کو ہم نے کہا فاعل ہے، کرتا ہے۔ پکا رہی ہے، یہ اس کا کریا ہے، یعنی وہ پکا رہی ہے۔ اب کیا پکا رہی ہے، یہ مفعول ہے، یعنی اس کا جو کرم ہے، وہ کیا کام کر رہی ہے، وہ مفعول کہلاتا ہے۔ روٹی مفعول ہے۔ تو ہم اردو میں اس کی جو ڈیفینیشن وہ ایسے دیتے ہیں کہ مفعول وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر کام کا ہونا ثابت ہو، جن کے اوپر کام کیا جا رہا ہو، ان کو ہم مفعول کہتے ہیں۔ تو یہاں پہلے جملے میں رادھا روٹی پکا رہی ہے، روٹی مفعول ہے۔ احمد کتاب پڑھ رہا ہے، اس میں تین چیزیں ہیں۔ احمد فاعل ہے، پڑھ رہا یہ اس کا فعل ہے۔ اب کیا پڑھ رہا ہے، کتاب، یہ موجود ہے اس میں، کتاب پڑھ رہا ہے، تو کتاب جو ہے وہ مفعول ہے۔